السلام علیکم۔ میں رمشا خان حاضر ہوں آپ کی خدمت میں قسط نمبر 2 خوبصورت چڑیل کے ساتھ۔ خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی قاتل ہیں؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن شک اسی پر جاتا ہے۔ میں تمہیں ثبوت کے طور پہ وہ ساری تصویریں دکھا سکتا ہوں جو اس طرح کی واردات پہ مجھے ملی ہیں۔ یہ ہمیشہ واردات کے بعد غائب ہو جایا کرتی تھی۔ اس دفعہ یہ کیسے ہاسپٹل پہنچی؟ میرے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پکڑ میں کیسے آ گئی ہے۔ سفیر بولا، اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً ہی نکل پڑا تھا۔ 5 سے 10 منٹ میں ہی اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز پولیس لے کر آئیں۔ ثنا بھابھی کو ہوش آیا تو لیڈیز پولیس ان کو پولیس اسٹیشن لے گئی۔ وہاں پر انہیں تفتیش کے لیے رکھا گیا۔ لیکن یہ کیا، جو پولیس ان کو وہاں پر لے کر گئی تھی ان دونوں لیڈیز کی لاش ملی اور ثنا بھابھی وہاں سے غائب تھی۔ دونوں لیڈی پولیس کی گردن پہ 2 دانت کے نشان تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور نے ان کی گردن پہ دانت کاٹ دیے ہوں اور سارا خون پی گئی ہوں۔ جب مجھے اس بات کی خبر آئی تو میں وہاں گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ یہ معاملہ پولیس کا نہیں، ڈاکٹر کا نہیں، بلکہ یہ کوئی روحانی معاملہ ہے۔ تو میں نے انسپکٹر خان سے بولا کہ مجھے یہ چکر دم درود والا لگتا ہے۔ انسپکٹر خان نے بولا، ہاں سفیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ پھر ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے میں ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور انسپکٹر صاحب نے پیر بابا کو ساری حقیقت بتائی۔ پھر پیر بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ کچھ عمل کرنے لگے۔ پھر ہم سے پوچھا، اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو، اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ یا پھر کوئی سخت سزا؟ پیر بابا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ نہ مکمل انسان ہے نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کا ملاپ ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چڑیل ماں نے اس کے باپ کو مار دیا اور اس کی ماں کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا۔ تو اس کی پرورش اس کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ اس کو اس کے چچا نے پالا تھا اور چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا۔ اس کے چچا کو ابھی تک اس کی حقیقت کا نہیں پتا، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی شادی بار بار کروا رہے ہیں۔ تو کیا ان کے چچا کو شک نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت ہی معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے؟ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ ہر دفعہ وہ ایک نئی شادی کرتی ہے اور اس کے اندر جیسے ہی چڑیل والی آتما جاگتی ہے وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشن، جانے کہاں کہاں اس کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ اس دفعہ وہ پکڑ میں بھی آ گئی، لیکن وہ 2 پولیس والوں کو بھی مار کر چلی گئی ہے۔ ابھی پولیس اس کی کھوج میں ہے۔ اکبر کے مرڈر کے بعد وہ ہمیں ایک درخت کے نیچے بے ہوش ملی تھی۔ جب وہ چڑیل ہے تو وہ بے ہوش اس طرح سے ہمارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزوری اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب وہ اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔
اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں، کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس کی سزا سے تکلیف اٹھائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں نے تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلی رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے۔ کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی کیوں نہ آ جاؤں، یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا ہے۔ دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہیں اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں بینک گیا، بینک سے 5 دنوں کی چھٹیاں لیں اور پھر انسپکٹر خان کے پاس تھانے چلا گیا۔ انسپکٹر خان میرے ہی انتظار میں تھا۔ ہاں، تو چھٹی لے لی تم نے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، پھر چائے پیو، پھر ثنا بھابھی کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے ثنا بھابھی کا گھر اچھی طرح سے یاد تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ان کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کا گاؤں کا نام ہے لال سندر والا، اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے ہی شروع کر لو۔ انسپکٹر خان، تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہ وہاں نہیں ملتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، پھر میں اپنے عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح آپ حکم کریں۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں، لیکن میں نے کالس اٹینڈ نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں عمل کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا
اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو۔ ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا۔ مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان دینے کے لیے پھر سے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ٹائم پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف کپڑوں میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے مجھے بڑی معصومیت سے دیکھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں جتنا چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پر مجھ سے ہو جاتا ہے۔ میں اب وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ثنا بھابھی کافی دیر کھڑی رہیں اور مایوس ہو کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے کہیں چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان میں ایک شور سا جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پہ میں بیٹھا تھا وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور پھر مجھے قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی ایک پتھر بھی مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کسی بڑھیا کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ثنا چڑیل میرے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور انسپکٹر خان مجھے سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا تو ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ تو وہ مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ قارئین کرام، کیسی لگی میری یہ کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔ اگلی قسط کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔